علی حسن جعفری صاحب سے میں بالکل کہوں گا کہ اگر آپ نے کافی زیادہ پیسوں میں اپنا ضمیر بیچ ہی دیا ہے اور ایک جھوٹی اپلیکیشن میرے خلاف دلوا ہی دی ہے تو کم از کم اس کو آن کریں، اور اس طرح کی جو ہے وہ پیچھے رہ کے سمارٹ پالیسیاں نہ کریں، اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہونے والا، اور آپ کا اس سے کوئی نہ فیس سیو ہونے والا ہے۔ آپ نے جو حرکت کی ہے اور یا کروا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسکلوز ہو چکی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اب اگر آپ نے چند پیسوں کی خاطر وکلا کے اگینسٹ جھوٹی اپلیکیشن دینے کا کام شروع کر ہی لیا تو بھائی اس کو کھل کے کریں۔ السلام علیکم جی، فیاض رحمی آپ لوگوں سے مخاطب ہے، اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میرے خلاف جو ایک بہت بڑی اپلیکیشن آئی ہے جناب پنجاب بار کونسل میں، اس حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملزم جو ہے ایک عادی مجرم ہے، اور پہلے بھی اس طرح کے کئی وقوعے کر چکا ہے، اور یہاں پہ لاہور سیشن کورٹ میں ہونے والی ایک بہترین ملاقات کے بعد جس طریقے سے اس نے ڈرامے بازی کی، پہلے اغوا کا ڈرامہ کیا، دین قرآن پاک کو لے کر آ گیا، اور پھر یہ گھر سے برآمد ہو گیا، اور اپنے ہی گھر سے برآمد ہونے کے بعد پھر مجھے پیٹا گیا ہے، پیٹنے کا ڈرامہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جناب میں سی سی ٹی وی فوٹیج لا رہا ہوں جو آج تک نہیں لایا، اور دین اس کے بعد جناب پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن کا ڈرامہ کیا گیا، اور دین اب پنجاب بار کونسل کا ڈرامہ آ گیا۔ تو بیسیکلی یہ اپلیکیشن دی کیوں گئی، ملزم یہ اپلیکیشن کیوں دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈرامہ ایک سامنے آ رہا ہے کہ جناب ملزم کا وکیل جو ہے وہ یہ اپلیکیشن نہیں دینا چاہتا، لیکن ملزم جو ہے وہ یہ اپلیکیشن دینا چاہتا ہے۔ ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے مختلف ویڈیوز میں، اور باقاعدہ طور پہ ملزم اپنے وکیل سے معذرت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ سوری علی حسن جعفری صاحب، میں نے آپ کے اگینسٹ جا کے یہ اپلیکیشن دی کیونکہ میرا یہ رائٹ بنتا تھا۔ بیسیکلی یہ ایک طریقہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا۔ علی حسن جعفری صاحب سے میں بالکل کہوں گا کہ اگر آپ نے کافی زیادہ پیسوں میں اپنا ضمیر بیچ ہی دیا ہے اور ایک جھوٹی اپلیکیشن میرے خلاف دلوا ہی دی ہے تو کم از کم اس کو آن کریں، اور اس طرح کی جو ہے وہ پیچھے رہ کے سمارٹ پالیسیاں نہ کریں، اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہونے والا، اور آپ کا اس سے کوئی نہ فیس سیو ہونے والا ہے۔ آپ نے جو حرکت کی ہے اور یا کروا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسکلوز ہو چکی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اب اگر آپ نے چند پیسوں کی خاطر وکلا کے اگینسٹ جھوٹی اپلیکیشن دینے کا کام شروع کر ہی لیا تو بھائی اس کو کھل کے کریں۔ چھپ چھپ کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کیا میسج دینے چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے، آپ کا جو سائل ہے، اس نے آپ کی مرضی کے اگینسٹ اپلیکیشن دے دی؟ تو پھر عام طور پہ تو اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو پھر عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وکلا کلائنٹ کو چلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ وکیل کو چلا رہا ہے، وہ اسے بتا رہا ہے کہ قانون کیا ہے۔ تو یہ لاڈلا کلائنٹ جو آپ کو ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر بھی کیا آپ اس کے متحد ہیں کہ یا آپ کو یہ انسٹرکشن دیتا ہے، یا آپ کو قانون کا پتہ نہیں، یہ آپ کو بتائے گا کہ قانون کیا ہے؟ تو یہ دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں، وکیلوں نے کلائنٹ کو اپنے مزاج سے مطابق چلانا ہوتا ہے۔ اگر وہ کلائنٹ، کیونکہ وکیل قانون کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اگر وہ اس کو نہیں سمجھتا تو دین میں تو اس کو لاڈلا وکیل، لاڈلا کلائنٹ ہی کہوں گا۔ اور لاڈلا کلائنٹ ہونے کی وجوہات کیا ہو یہ تو علی حسن جعفری صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ بظاہر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے منہ مانگی فیس ملی ہے، تو کافی زیادہ پیسوں میں انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، اور الحمدللہ میں ایک با کردار آدمی ہوں اور میں اس کا سامنا کروں گا۔ اور یہ جو جھوٹی اپلیکیشن دی گئی ہے میرے اگینسٹ وداؤٹ اینی ایویڈنس، اس میں انشاءاللہ ایک میں ان کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں پنجاب بار کونسل جناب ہمارا ادارہ بھی ہے، خالی آپ کا نہیں ہے انشاءاللہ، بلکہ ہمارا ہی ہے، اور وہ میرٹ اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور وداؤٹ اینی ایویڈنس یہ جو اپلیکیشن دی گئی انشاءاللہ، اس حوالے سے اب ہماری جو اتنی اچھی ملاقات ہوئی تھی، میں اس کے بعد ڈاکٹر شاد صاحب نے مجھے کہا اور دیگر لوگوں نے کہا معاملات کو شاید بہتری کی طرف لے جاتے، لیکن ملزم کی اس حرکت نے، جھوٹے پروپیگنڈے کے بعد جھوٹی اپلیکیشن جو ملزم کی جانب سے دی گئی ہے، ملزم کی اس حرکت نے ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے، اور وکلا کو بلیک میل اور ہراساں کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن دی گئی۔
اس کی وجہ کیا ہے اپلیکیشن کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اب وہ اپنا مین کیس بھول کر فیاض نامے کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فیاض نامے ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ایکچولی کیس سمیرہ عزیز ورسز زاہد ہے ان کے اگینسٹ، لیکن وہ کیس کو چھوڑ کے وکیل کے اگینسٹ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی طریقے میں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں، اور یہ کیس میں اس کو سعودی عرب کی پارٹی ہے اس کو بلیک میل کرنے میں، ہراساں کرنے میں کام، کیونکہ پہلے انہوں نے مجھے خریدنے کی کوشش کی، خرید تو یہ سکے نہیں، تو اب انہوں نے یہ کوشش کر دی کہ شاید اس طریقے سے کام چل جائے، تو یہاں پہ بھی ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں قانونی آدمی ہوں، میں اپنے تمام حقوق اور رائٹ جانتا ہوں، انشاءاللہ اس میں اس کو پورا اس کا رپلائی کروں گا، اور میں ان کی طرح بھاگوں گا نہیں، 3 مہینے غائب نہیں رہوں گا۔ جب بھی پنجاب بار کونسل ادارہ ہے اور ہمارا اسٹیچوٹری ادارہ ہے، جب بھی مجھے بلائے گا میں اس پہ انشاءاللہ اپیئر ہوں گا اور اپنا جواب جمع کرواؤں گا، جس کے بعد یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان طرح کی چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا یا یہ مجھے بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ بلکہ ایک چیز میں یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ شکریہ علی حسن جعفری اینڈ شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے میرے لیے راستے تھوڑے اوپن کیے کہ اب میں پرسنلی بھی آپ کے اگینسٹ ایکشن لے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کو پریفر نہیں کر رہا تھا، لیکن اب آپ لوگوں نے ایک جھوٹی اپلیکیشن میرے اگینسٹ دی ہے، تو دین اب جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ بعد میں رونا نہیں، یہ نہ کہنا کہ جناب خبر نہ ہوئی، انشاءاللہ اس قانونی طور پہ جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار رہیے گا، اور قانونی طور پہ جو میرا رائٹ بنے گا، جو ایک مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، جو آپ لوگ منتیں کر لے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے معافی مل جائے، اور اس کو جس کو میں نے آن کیا، تو انشاءاللہ وہ تمام تر فیکٹس اب اداروں کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میں بلیک کوٹ کی سینکٹری کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، نہ میں نے آج تک ہونے دیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں میں نے بلیک کوٹ کو کی سینکٹری کو بلند کیا ہے اور اپنے پروفیشن میں عزت کا باعث بناؤں۔ الحمدللہ اس کیس میں بھی یہ کیس اب ایک ایگزامپل بنے گا، اور یہ جو عادی مجرم ہیں، ملزمان جو ہیں، انشاءاللہ ان کی اپلیکیشن کا ہم پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، اور رات کو ایک لائیو سیشن میں کروں گا انشاءاللہ، اس میں پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ملزم نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لی اور درخواست لے کے پہنچ گیا پنجاب بار کونسل انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ کہنے میں اور کوئی نہیں ہوگی کہ انشاءاللہ اس میں کیس میں پرسن ہوں گا، کیونکہ میری ذاتیات پہ حملہ کیا گیا ہے، میری ذاتیات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے ایک جھوٹی اپلیکیشن دی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن کو انشاءاللہ اس کا جو بھی قانونی جواب بنے گا وہ تو ہم دیں گے ہی دیں گے، ساتھ میں جو اور قانونی ریمیڈیز بنتی ہیں انشاءاللہ اس کے لیے انتظار کریں، اور قانونی ایکشن کیا ہوتا ہے اور لیگل کارروائی کیا ہوتی ہے اور قانون کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں لگاتے ہیں، صبر کریں، ویٹ کریں اور میرے تحفے کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔